جنگل میں کئی دنوں سے بارشیں چل رہی تھی۔ تمام پکشی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایسے ہی کبوتر اپنی پتی لوسی کبوتری کو کہتا ہے، ارے پتنی جی، آپ کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں، میں آپ کے سر کے اوپر پنکھ پھیلا کر بیٹھتا ہوں، آپ کو کچھ شانتی ملے گی۔ ارے پتی جی، آپ رہنے دیں، میں آگے ہی بارش سے مرے جا رہی ہوں۔ پتنی جی، آپ ایسا کریں کہ آپ گھونسلے کے نیچے چھپ جائیں۔ ایسے ہی ادھر دوسری طرف کوا اور کوی بھی اپنے ٹوٹے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہائے کوی، میں تو مر گئی، کالو میری تو جان نکلے جا رہی ہے، کچھ بندوبست کر، میں تو مر ہی جاؤں گی، تو بارش میں آئے میرے پنکھ، آئے میرے پیر گئے۔ کالو، گوری گوری، تم ایسا نہ کہو، چلو آؤ، میں تمہارے پیر دبا دیتا ہوں، تمہارے پنکھ۔ ہائے نہیں نہیں کالو، تم ایسا کرو کہ کچھ اپائے ڈھونڈو اس بارش سے بچنے کے لیے، ایسے کوا اور کوی کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہریالی طوطی اور مٹھو طوطا بھی بارش سے بہت پریشان تھے۔ ایسے ہی رانو چڑیا بھی اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے دو ننھے بچوں کو لے کر وہ بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ ارے میرے پیارے بچوں، دیکھو کتنی تیز بارش ہے، ماما آپ اس بارش کو نہیں برداشت کر سکتی، ماما آپ اس بارش کو نہیں برداشت کر سکتی۔ ارے نہیں میرے بچوں، میری ماں بہت بدھیمان تھی، اگر بارشوں کے موسم نزدیک آتے تو میری ماں بہت سمجھداری سے ایک چھاتا بناتی۔ ماما وہ کون سا چھاتا تھا؟ میرا بیٹا، کھجور کے پتوں کا چھاتا۔ میری ماں بہت سارے چھاتے بنایا کرتی تھی۔ ماما کھجور کے پتے تو ہمارے جنگل میں بھی ہے، ماما ہمارے جنگل میں بھی ہے۔ ارے میرے بچوں، ہمارے جنگل میں کھجور کے پتے ہیں، چلو مجھے لے چلو۔ ایسے ہی رانو چڑیا، اس کی بیٹی ڈولی، اس کا بیٹا کوکو پہاڑی دشا کی طرف جاتے ہیں۔ ان سے اڑا تو نہ جا رہا تھا، پر مجبوروں کے تحت وہ بہت تیز اڑان بھرتے ہیں اس تیز بادل اور بجلی کڑکتی میں، اور کچھ دیر میں وہ کھجوروں کے درختوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ماما یہ ہے کھجوروں کے۔ ہاں میری بیٹی ڈولی، یہ کھجور ہی ہے، یہ کھجور کے پتے میں کچھ توڑ لیتی ہوں۔ رانو چڑیا کچھ پتے کھجوروں کے توڑ لیتی ہے اور اپنے گھر کی طرف واپسی چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر میں، ماما اب آپ اس سے کیا بنائیں گی؟ ماما میں آپ کو دیکھوں گی۔ ہاں میری بیٹی ڈولی اور کوکو، آپ دیکھو مجھے کہ میں کیسے چھاتا بناتی ہوں اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے۔ ٹھیک ہے ماما، میں بھی دیکھتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے میری بیٹی ڈولی۔ رانو چڑیا چھاتا بناتی ہے اور اس کی بیٹی ڈولی اور کوکو اپنی ماں کو چھاتا بناتا دیکھتے ہیں۔ کچھ سمے بعد رانو چڑیا ایک مضبوط اور لمبا چھاتا تیار کر لیتی ہے۔ چڑیا کے بچے وہ چھاتا دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ ارے میرے بچوں، یہ ہے وہ چھاتا جو میں نے بنایا ہے، آپ نے دیکھا؟ ہاں ماما، یہ کتنا بڑا چھاتا ہے اور ہمیں بارش سے محفوظ رکھ رہا ہے۔ ماما مجھے تو نیند آ گئی۔ ماما میں نے تو چھاتا بنانا آپ سے سیکھ لیا ہے، اب میں خود چھاتا بناؤں گا۔ ایسے باتیں کرتے کرتے رانو کے تھکے ہوئے بچے گھونسلے میں سو جاتے ہیں۔ رانو بہت خوش ہوتی ہے۔ ہائے کالو، میں مر گئی، میرے تو پنکھ ہی اس بارش سے جڑ گئے ہیں، وہ دیکھو کالو کہ وہ چڑیا نے کیا بنایا ہوا ہے۔ ایسے گوری کوی کہتی ہے، کالو کالو چلو 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 چڑیا سے پوچھتے ہیں۔ گوری گوری، وہ تو کوئی لمبی بانس والی چیز لگ رہی ہے۔ کالو اور گوری رانو کی طرف آتے ہیں۔ ارے رانو رانو، یہ کیا چیز ہے جو تم نے اپنے گھر کے اوپر لگائی ہوئی ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ ذرا۔ ارے گوری بہن، یہ چھاتا ہے، میں نے یہ کھجور کے پتوں سے چھاتا تیار کیا ہے، آپ بھی جائیں اور کھجور کے پتے لے آئیں، میں آپ کو چھاتا بنا دوں گی۔ تیز بارش میں گوری، کالو، کبوتر، طوطا اس پہاڑی دشا کی طرف چل دیتے ہیں کھجور کے لمبے پتے لینے کے لیے، اور کچھ سمے بعد وہ کھجور کے پتوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارے کالو، اس کھجور کے پتوں سے کیا ہوگا؟ ارے تم پتے تو لو، طوطے موٹے ناک والے۔ ایسے ہی کچھ سمے بعد وہ پتے لے کر چڑیا کے پاس آ جاتے ہیں۔
ارے ارے آپ لوگ فکر نہ کرو، میں آپ کو ابھی چھاتے بنا دیتی ہوں۔ چڑیا چڑیا جلدی سے بنا دو چھاتے، ہمیں تو بہت سردی لگ رہی ہے۔ ماما میں آپ کی مدد کرتی ہوں، ماما میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ کچھ دیر بعد چڑیا چھاتے بنا لیتی ہے اور وہ سارے پکشی ہنسی خوشی رہتے ہیں ان بارشوں کے دنوں میں اور بارشوں سے بچ جاتے ہیں۔ جو کویتا چڑیا نے اپنی ماں سے بچپن میں سیکھی وہ اس کو بڑھاپے میں کام آ گئی، اس لیے ہمیں ہر ہنر سیکھنا چاہیے۔